مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بے وقوف میں نانا ابو کو کیا خاص بات نظر آئی ہے. کیا امی کے بعد وہ میری زندگی بھی تباہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ غصے اور چنچلاہٹ سے بھرپور یہ الفاظ وہ پہلی بات تھے جو فاریہ کو دیکھ کر نائمہ کی زبان سے نکلے. یہ فاریہ کے لیے ایک بالکل غیر متوقع استقبال تھا. فاریہ کچھ دیر قبل جب نائمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی. اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر آسمان کی سمت بے مقصد پھٹک رہی تھی. وہ اپنی سوچ میں اتنی مگن تھی کہ اسے فاریہ کی آمد کا احساس بھی نہیں ہوا. وہ اس کی آمد سے بے خبر اپنے خیالات کی دنیا میں کھوئی رہی. فاریہ کچھ دیر کھڑی نائمہ کا جائزہ لیتی رہی. اسے نائمہ کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ خیالات کے جس سمندر میں کھوئی ہوئی ہے وہاں ہموار لہریں موجزن نہیں بلکہ تلاطم کی کیفیت برپا ہے. اس کی خاموشی جس طوفان کا پیش خیمہ تھی اس کے تمام تر آثار نائمہ کے چہرے پر بکھرے تاثرات سے ظاہر ہو رہے تھے. فاریہ کو یہ اندازہ تو اپنے گھر ہی میں ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. آج جیسے ہی وہ کالج سے گھر پہنچی تو نائمہ کا فون آ گیا کہ فوراً میرے پاس چلی آؤ. پہلے تو فاریہ سمجھی کہ نائمہ کے نانا اسماعیل صاحب کی طبیعت کی خرابی کا کچھ مسئلہ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں وہ ہسپتال میں تھے اور آج نائمہ کالج بھی نہیں آئی تھی. مگر نائمہ نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے. البتہ اس نے فاریہ سے بہت اصرار کیا کہ وہ فوراً اس کے پاس چلی آئے. لہٰذا کھانا کھاتے ہی وہ اس کے گھر چلی آئی. یہاں آ کر اس نے نائمہ کو فکر و تردد کے جس سمندر میں غوطہ زن دیکھا اس نے اس کی تشویش کو اور بھی بڑھا دیا. نائمہ خیالات کی جس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی وہاں نہ دروازہ کھلنے کی آواز پہنچ سکی تھی نہ فاریہ کے قدموں کی چاپ. فاریہ اپنی عزیز سہیلی کو اس حال میں دیکھ کر مضطرب ہو گئی. وہ بچپن سے بہت گہری سہیلیاں تھیں. دونوں ایک ہی محلے میں رہے اور اسکول سے لے کر کالج تک ساتھ پڑھے تھے. وہ نائمہ کی سوچ اور اس کے رویے اور اس کی رگ رگ سے واقف تھی. اسے معلوم تھا کہ نائمہ نے زندگی کتنی محرومیوں میں گزاری ہے، مگر زندگی کی ہر مشکل کو اس نے بڑی ہمت سے جھیلا تھا. پچھلے دنوں اپنے نانا کی بیماری میں اس نے جس طرح اپنی والدہ کا ساتھ دیا تھا وہ خود اس کی ہمت کی ایک مثال تھی. گھر میں نانا کے سوا کوئی اور مرد نہ تھا، مگر اس نے بڑی بہادری سے اس صورتحال کا سامنا کیا اور نانا کی خدمت میں پیش رہی. اپنی ایسی باہمت سہیلی کی پریشانی فاریہ کے لیے باعث تشویش تھی. فاریہ کے کمرے میں داخل ہونے کے کافی دیر بعد بھی نائمہ نے اس کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا تو فاریہ نے بہت پیار سے نائمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی آمد کی اطلاع دی. ہماری فلسفی حسینہ کس کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہے؟ فاریہ ایک خوشگوار مذاق سے بات شروع کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جواب میں ایک تند و تیز جملہ ہر قسم کے سیاق و سباق کے بغیر تھا. وہ کون بے وقوف تھا جو اس کے نانا کو نظر آ گیا تھا، اور نائمہ کی زندگی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ فاریہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے نائمہ کے برابر بیٹھتے ہوئے پیار سے اس کی کمر کو تھپ تھپایا اور بولی، مسئلہ کیا ہے؟ پوری بات بتاؤ. ایسے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. تمہیں معلوم ہے نا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے گھر میں ایک بلا آ گئی ہے. نائمہ نے برا سے منہ بنا کر جواب دیا، مگر فاریہ پر نائمہ کا مدعا واضح نہیں ہو سکا. اس نے نہ سمجھنے کے انداز میں سوال کیا، یار یہ پہلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ کس بلا کا ذکر کر رہی ہو؟ نائمہ نے جھلا کر کہا، وہی بلا جو پچھلے ہفتے نانا ابو کی بیماری میں مستقل طور پر ہمیں چمٹ گئی تھی. تم عبداللہ بھائی کی بات کر رہی ہو؟ فاریہ پر اب واضح ہو گیا تھا کہ اس لب و لہجے میں
کس کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ اس نے سوال کی شکل میں اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ نائمہ نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے اسی توہین آمیز لہجے میں عبداللہ کا ذکر جاری رکھا۔ ہاں، اسی احمق کی بات کر رہی ہوں جو روزانہ نانا ابو کے ساتھ رات کو زبردستی رکتا تھا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ 5-7 دن ہسپتال میں ان موصوف نے نانا ابو کی کیا خدمت کر لی کہ اب وہ مجھے کوئی بکری سمجھ کر میری رسی عمر بھر کے لیے اس کے حوالے کرنے پر تل گئے ہیں، اور امی کو بھی انہوں نے قائل کر لیا ہے۔ نائمہ کے لہجے میں غصہ، نفرت، حقارت سب ایک ساتھ جمع تھے۔